کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم، یہ ہمارا ہفتہ وار درس قرآن ہوتا ہے، تو آج چونکہ 5 محرم الحرام 1444 ہجری ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم شان اہل بیت کے موضوع پہ درس قرآن و حدیث سنیں، ہمیں پتہ چلے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 23واں پارہ، اس کی بلکہ 22واں پارہ ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں خوب پاک صاف فرما دے۔ تو یہ آیت مبارکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت کی طہارت، پاکیزگی، ان کی شان و عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول سن لیجئے۔ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن باہر تشریف لائے، اور حضور کے اوپر ایک اونی منقش چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی کالے رنگ کی۔ پھر حضرت حسن بن علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے حضرت حسن کو اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت امام حسین تشریف لائے، حضور ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر مولا علی شیر خدا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضور نے اپنی زبان پاک سے قرآن پاک یہی آیت کریمہ تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف فرما دے۔ تو پتہ چلا یہ آیت کریمہ بالخصوص ان چاروں ہستیوں کے بارے میں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، سیدنا مولا علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، ان 4 ہستیوں کے بارے میں خصوصی طور پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی 4 ہستیاں اہل بیت ہیں، بلکہ حضور کی تمام ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ کیوں؟ قرآن و حدیث میں اس کے دلائل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے، انہوں نے ان کو بچے کی بشارت دی، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی بیوی حضرت سارہ تھی پاس، جو کہ 100 سال کے قریب تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی 100 سال کے آگے پیچھے تھی۔ تو آپ کی بیوی نے بڑی حیران ہو کے پوچھا کہ انی عجوز عقیم، کہ میں تو بانجھ عورت ہوں، میرے ہاں بچہ 100 سال کی عمر میں کیسے پیدا ہوگا؟ تو قرآن بیان کرتا ہے، فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اے نبی کی گھر والی، کیا تم اس بات کے اوپر تم حیران ہوتی ہو کہ تمہیں اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ بچہ دے گا؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے فرما سکتا ہے۔ اے نبی کے گھر والی، اہل بیت کے الفاظ استعمال ہوئے، اے نبی کے اہل بیت، تمہاری اوپر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوں۔
تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اہل بیت میں شامل ہیں، قرآن ان کو اہل بیت میں شامل کر رہا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب کے ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل کیوں نہیں؟ اور جو لوگ آج بھی اس آیت کو پڑھ کے کہتے ہیں بس چاروں ہستیاں اہل بیت میں شامل ہیں، حضور کی ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کرتے ہیں، ان ظالموں سے کوئی پوچھے تم یہ بتاؤ تمہاری بیوی تمہاری اہل بیت ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والی۔ تو کوئی عالم، کوئی ذاکر، کوئی چودھری، کوئی وزیر نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی میری گھر والی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کوئی ہے جو کہے اپنی بیوی کو جا کے کہ تو میری گھر والی نہیں؟ اگر کسی نے کہا وہ کہے گی پھر جو ہے اس کو لے آؤ، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ تو اگر ہماری بیویاں ہماری اہل بیت ہیں، ہماری گھر والیاں ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب کے ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ آیت بالخصوص اور ان چاروں ہستیوں کو اس لیے خصوصی طور پہ حضور نے اہل بیت میں شامل کیا۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کا اصول ہے کہ اولاد کا نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے، یہ ہے کہ نہیں جو اصول؟ یہ دنیا کا اصول ہے۔ اگر باپ ہو راجپوت تو اس کی اولاد بھی راجپوت شمار ہوتی ہے، اگر باپ ہو چودھری اولاد بھی چودھری ہوتی ہے۔ اس بین الاقوامی اصول کے مطابق حضرت سیدہ خاتون جنت اور مولا علی شیر خدا کی جو اولاد ہے حسن و حسین، وہ اولاد علی شمار ہوتی ہے۔ اولاد ابو طالب اس نے شمار ہونا تھا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو جو دیگر خصوصیات عطا فرمائی ان میں ایک خوبی حضور کو یہ بھی اللہ نے عطا فرمائی کہ حضرت سیدہ خاتون جنت مولا علی شیر خدا سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ اولاد علی، اولاد ابی طالب شمار نہیں ہوتی، اولاد رسول شمار ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ سادات کرام کو آج بھی ہم آل رسول کہتے ہیں۔ آل رسول کون ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا، سیدہ خاتون جنت سے جو اللہ نے ان کو اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی، حضرت امام حسن امام حسین، ان کی اولاد کو آل رسول کہتے ہیں، آل ابی طالب نہیں کہا جاتا۔ اس لیے حضور نے خاص طور پر ان چاروں ہستیوں کو اپنی اہل بیت میں شمار کیا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ حسن و حسین اور ان کی اولاد قیامت تک جو ہوگی وہ میری اولاد شمار ہوگی، اولاد ابی طالب شمار نہیں ہوگی۔ یہ ہے حکمت، ورنہ حضور کی ساری ازواج مطہرات بھی ہمارے سر کا تاج ہیں اور وہ ساری اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب سنیے حضور کا بڑا پیارا فرمان۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ امام ترمذی جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا اے لوگو سنو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے میرے وصال کے بعد۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسری میری اطرت میری اہل بیت ہے۔ تو جب تک تم قرآن پاک اور میری اہل بیت کا دامن پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اور حضور کا فرمان فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ امام طبرانی، امام بزاز اور حاکم تینوں نے اپنی کتب حدیث کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ طوفان نوح سے بچ گیا اور جو سوار نہیں ہوا غرق ہو گیا۔ تو حضور نے مثال دے کے بتایا، مطلب اس حدیث کا یہ ہے جو میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں نہ بیٹھا وہ دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ ایک اور جناب سنیے، بڑی پیاری جناب حضور کا یہ ارشاد گرامی بہت ایمان افروز ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی جامع ترمذی کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا بیٹا حذیفہ یہ بتاؤ تم کب سے
حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو؟ کتنے دن ہو گئے تمہیں حضور کی بارگاہ میں حاضری دیے؟ تو کہتے میں نے کہا امی جان چند دن ہوئے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ فرمایا آج ہی جلدی کرو، آج حضور کے پیچھے جا کے نماز پڑھو، حضور کی زیارت بھی کرو اور میرے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤ۔ یہ دیکھیے گا صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ سے ہی مانگو، ڈائریکٹ مانگو، جی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ بخشنے والا کون ہے؟ کون ہے جی؟ اللہ کریم ہے۔ لیکن صحابہ حضور سے جا کے بخشش کی دعا کروایا کرتے، تو وسیلہ صحابہ نے ہاں حضور کے غلاموں کو بتا دیا۔ ہم صحابی ہو کے بھی ڈائریکٹ نہیں مانگتے، حضور کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ تم حضور کے امتی ہو کے حضور کے وسیلے کے بغیر رب سے کیسے مانگتے ہو؟ کہتے ہیں مغرب کی نماز کا وقت تھا، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سوچیے نہ ذرا کیسا پیارا منظر ہوگا، کتنے خوش بخت تھے وہ صحابہ کرام جو شب و روز اللہ کے پیارے حبیب کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے اور حضور کے رخ والضحیٰ کی زیارت بھی فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں مغرب کی نماز میں نے حضور کے پیچھے پڑھی، اللہ کے پیارے حبیب نے خود امامت کروائی، نماز پڑھائی۔ اب میں بیٹھ گیا انتظار میں کہ حضور اپنی نماز سے فارغ ہوں تو میں اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں۔ کہتے ہیں نماز ہو گئی، لوگ چلے گئے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب نماز کے بعد نوافل میں مصروف ہو گئے۔ میں حضور کے انتظار میں بیٹھ گیا، فارغ ہوں تو میں اپنی والدہ کی دعا کرواؤں۔ کہتے ہیں عشاء تک اللہ کے پیارے حبیب نوافل میں مصروف رہے، عشاء تک حضور۔ کتنا بڑا سبق ہے، ہم حضور کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور فرضی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول یہ ہے حضور کی ایک سنت کے اوپر عمل کیا جائے۔ حضور نے عشاء تک نفلی عبادت فرماتے رہے۔ کہتے ہیں پھر عشاء کی اذان ہوئی، حضور نے پھر عشاء کی نماز پڑھائی۔ اب میں انتظار میں تھا کہ حضور فارغ ہوں تو میں اپنی ماں کے لیے دعا کے لیے کہوں۔ عشاء کے بعد اللہ کے پیارے حبیب باہر تشریف لائے، اپنے گھر کی طرف حضور چلنے لگے۔ میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے تھا کہ جب موقع ملے میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں۔ کہتے ہیں حضور نے میرے پاؤں کی آہٹ کو سنا، فرمایا حل حذیفہ، حل انت حذیفہ، کیا تم حذیفہ ہو؟ حضور نے ساتھ ہی فرمایا غفر اللہ لک ولی امیک او کما قال، حذیفہ جا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ کہتے ابھی میں نے حضور سے دعا کے لیے کہا نہیں تھا، ابھی میں نے عرض نہیں کیا تھا، حضور نے میرے دل کی کیفیت کو جان لیا کہ یہ میرا غلام اس لیے بیٹھا رہا ہے مغرب سے عشاء تک، اور عشاء کے بعد ابھی تک میرے پیچھے ہے، اس کے دل میں ہے کہ میں نے اپنی ماں کے لیے دعا کروانی ہے۔ حضور نے بغیر میرے بتائے مجھے فرما دیا حذیفہ جا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ تو یہ آج کوئی کہے کہ جی حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ جاہل ہے۔ حضور کی شان تو یہ ہے کہ آپ نے دل کی کیفیت کو جان لیا کہ میرا غلام اپنی ماں کے لیے دعا کے لیے میرے پاس حاضر رہا ہے۔ اس کے بعد جو حضور نے فرمایا، یہ حدیث ہے جو آج کے ہمارے موضوع کے بارے ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد مجھے فرمایا حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ینزل ارض قط قبل ھذ اللیلہ، اے حذیفہ یہ فرشتہ جو آج رات میرے اوپر نازل ہوا ہے اس سے پہلے کبھی میرے اوپر نازل نہیں ہوا۔ یہ فرشتہ کیوں آیا، کیسے آیا؟ فرمایا استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت لی، پروردگار مجھے اجازت دے میں تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام کروں۔ اللہ سے پوچھ کے آیا مجھے سلام کرنے اور مجھے خوشخبری دینے فرشتہ آیا ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میں حذیفہ
اس فرشتے نے مجھے آ کے خوشخبری دی ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کے نواسے حسن و حسین تمام اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اس حدیث کو امام ترمذی جامع ترمذی جو صحاح ستہ کی کتاب ہے، بخاری مسلم کے بعد جس کا تیسرا درجہ ہے، اس کتاب میں اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کی اہل بیت حسن و حسین سیدہ کائنات کی شان کیا ہے۔ اور جناب سنیں، سبحان اللہ، حضرت مولا علی شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ کے پیارے حبیب نے چادر بچھائی جس پہ حضور بھی تشریف فرما ہو گئے۔ حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی شیر خدا، حسن و حسین، یہ پانچوں ہستیاں جن کو پینتن پاک کہا جاتا ہے، یہ پانچوں ہستیاں اس چادر پاک کے اوپر بیٹھ گئے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں پھر حضور نے چادر کے کناروں کو پکڑا اور ہم چاروں کے اوپر حضور نے چادر ڈال کے گرا لگا دی۔ چادر میں کون کون تھا؟ سیدہ خاتون جنت، مولا علی المرتضیٰ، حسن و حسین، چاروں کو حضور نے چادر کے اوپر بٹھایا، پھر اس کے کنارے پکڑے چادر کے اور گرا لگا دی، گانٹھ لگا دی۔ پھر حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ارض عنہم کما انا عنہم راض۔ امام طبرانی اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں، آپ نے عرض کی پروردگار ان چاروں ہستیوں سے راضی ہو جا جیسے میں ان سے راضی ہوں۔ سبحان، یہ دیکھیے گا شان اہل بیت کی شان کیا ہے۔ میں پروردگار ان چاروں ہستیوں سے، چاروں ہستیاں کون تھیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا مولا علی شیر خدا، سیدنا حسنین کریمین۔ فرمایا اللہ ان چاروں سے راضی ہو جا جیسے میں ان چاروں سے راضی ہوں۔ سبحان، کیا شان ہے جی۔ اور سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت فاروق اعظم نے حضور کی صاحبزادی سے فرمایا، یا فاطمہ واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام منکی۔ سیدنا فاروق اعظم نے قسم اٹھا کے فرمایا، خدا کی قسم اے فاطمہ الزہرا، میں نے حضور کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ محبوب کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم حضور کی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو آ کے خوشخبری سنا رہے ہیں، قسم کھا کے کہ قسم با خدا میں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ محبوب اور پیارا کسی کو نہیں دیکھا۔ اور ساتھ ہی آپ نے جو اگلا جملہ بولا وہ بھی سننے والا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، واللہ ما کان احد من الناس بعد ابیک علیہ الصلوۃ والسلام احب الی منکی۔ اے حضور کی لخت جگر قسم با خدا، حضور کی بات، آپ کے والد گرامی اور میرے پیارے آقا کی ذات کے بعد پوری کائنات میں آپ سے زیادہ محبوب بھی مجھے کوئی نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ پہلے آپ نے قسم کھائی، اے سیدہ فاطمہ قسم بخدا میں نے حضور کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ محبوب کسی کو نہیں دیکھا، یعنی آپ کی ذات اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب تھی، ایک بات۔ پھر ساتھ ہی قسم کھائی، قسم بخدا حضور کی ذات کے بعد جو کہ آپ کے والد گرامی ہیں، حضور کے بعد پوری کائنات میں آپ سے زیادہ مجھے بھی محبوب کوئی نہیں۔ جیسے آپ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل تھیں، اسی طرح حضور کی ذات کے بعد آپ میرے نزدیک بھی سب سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ ہے خلفائے راشدین کے دلوں میں اہل بیت کی محبت۔ وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں جو آج یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی خلیفہ اول ہیں، وہ خلیفہ بلا فضل ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی کو وہ غاصب خلفاء کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے، دشمن تھے۔ وہ جاہل ہیں، وہ قرآن و حدیث کو اگر پڑھیں ان کو پتہ چلے
کہ یہ چاروں ہستیاں، چاروں خلفاء آپس میں سگے بھائیوں سے زیادہ محبت و احترام کیا کرتے تھے ایک دوسرے کا۔ اور سنیے گا حدیث پاک، حضرت مولا علی شیر خدا اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، بلکہ آپ نے فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سینے سے لے کر سر تک حضور کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت امام حسن سینے سے لے کر اپنے سر تک حضور کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت حسین وہ سینے سے نیچے پاؤں تک حضور کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی گواہی ہے، اور امام ترمذی اس حدیث کو جامع ترمذی کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن امام حسین کو اگر اکٹھا کھڑا کیا جائے تو حضور کا پورا سراپا بنتا ہے، حضور کا پوری شکل بنتی تھی اگر ان دونوں صاحبزادوں کو اکٹھا آپ کھڑا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جناب سنیں، حضرت جمعی بن عمیر التمیمی اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ سے یہ میں نے پوچھا، مجھے یہ بتائیں حضور کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ جو سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، ام المومنین، ان سے پوچھا گیا کہ مجھے بتائیں حضور کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو فرماتی ہیں قالت فاطمہ، حضور کی صاحبزادی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ فقیل من الرجال، پھر آپ سے پوچھا گیا مردوں میں سے حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ قالت زوجہا، فرمایا فاطمہ کے خاوند مولا علی شیر خدا۔ اور اگلی گواہی سیدہ عائشہ صدیقہ کی سننے والی ہے، فرماتی ان کان ما علمت صواما قواما، جہاں تک میں جانتی ہوں مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمہ الزہرا یہ سب سے زیادہ روزے رکھنے والے تھے اور سب سے زیادہ رات کو اللہ کی عبادت کرنے والے۔ جی مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرماتی ہیں سب سے زیادہ یہ ہستیاں روزے دار تھیں اور سب سے زیادہ رات کو اللہ کی عبادت کرنے والے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی کی گواہی ہے۔ تو اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے جیسے بعض بدبخت کہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تعریف کیسے بیان کرتے؟ کبھی دشمن نے دشمن کی تعریف بیان نہیں کی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جناب سنیں، حضرت زید بن ارقم اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا، فاطمہ سے فرمایا، حسن حسین چاروں سے حضور نے فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ امام ترمذی اس حدیث کو جامع ترمذی کے اندر بیان فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا مولا علی کو، فاطمہ الزہرا، حسن حسین کو، فرمایا میری اس سے جنگ ہے جس سے تمہاری جنگ ہے، اور میری اس سے صلح ہے جس سے تمہاری صلح ہے۔ حضور نے فرمایا اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جن سے حضرت علی المرتضیٰ سیدہ خاتون جنت حسن حسین کی جن سے جنگ ہے ان سے حضور کی بھی جنگ ہے۔ یزیدیوں سے امام حسین نے جنگ کی ہے، کیوں کی ہے؟ تبلیغ اسلام اور اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے، لہٰذا یزیدیوں سے کوفیوں سے حضور کی بھی جنگ ہے، اور ہم حضور کے جو غلام ہیں ہماری بھی جنگ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح فرما لی تھی۔ اگر آپ کو پتہ ہو مولا علی شیر خدا کے شہادت کے بعد حضرت امام حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے ہیں، اور پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرما لی اور امت کو بہت زیادہ فتنے سے بچا لیا، لہٰذا ہماری بھی حضرت امیر معاویہ سے صلح ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ امام حسن نے ان سے صلح کی ہے اور امام علی مقام نے یزیدیوں سے کوفیوں سے جنگ کی ہے، اس لیے حضور کے غلاموں کی بھی ان سے جنگ ہے، ہم بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت محترم باتیں بڑی ہیں لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ تقریباً قریب ہے۔ ایک اور بڑا پیارا حضور کے ارشاد سن لیں،
آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا علیہا کو حضور نے فرمایا تھا ان کے بارے میں، آپ نے فرمایا ان اللہ یبغض لغضبک ویرضی لرضائک، اے فاطمہ تیرے ناراض ہونے سے رب ناراض ہوتا ہے اور تیرے راضی ہونے سے رب راضی ہوتا ہے۔ یہ حدیث امام حاکم المستدرک کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جن یزیدیوں نے، کوفیوں نے نواسہ رسول اور ان کے خانوادے کے اوپر ظلم کیے، میدان کرب و بلا میں مظالم کے پہاڑ ڈھائے، ان سے سیدہ کائنات یقیناً ناراض ہیں، اور جن سے سیدہ خاتون جنت ناراض ہیں ان سے رب کریم بھی ناراض ہے، اس کا پیارا حبیب بھی ناراض ہے، اور جن سے سیدہ کائنات راضی ہیں، جو ان کے سچے محب اور غلام ہیں، ان سے رب بھی راضی ہے، اس کا پیارا حبیب بھی راضی ہے۔ اور سنیے حضور کا فرمان، امام مسلم صحیح مسلم کے اندر، امام نسائی سنن نسائی کے اندر اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا انما الفاطمہ بضعۃ منی او بضعۃ منی یوزینی ما ازاہا، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ لہٰذا جن بدبختوں نے، یزیدیوں نے، کوفیوں نے نواسہ رسول اور خانوادہ اہل بیت کے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈھائے، انہوں نے سیدہ کائنات کو تکلیف دی، اور جس نے سیدہ خاتون جنت کو تکلیف دی اس نے اللہ کے حبیب کو تکلیف دی۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو وہ امیر المومنین مانتے ہیں، پتہ ہے آپ کو نا، کتابیں ہیں جس کے اوپر، میں نے بعض کتابیں دیکھی ہیں امیر المومنین یزید کے نام سے، اور وہ کہتے ہیں نواسہ رسول باغی تھے معاذ اللہ، امام حسین نے بغاوت کی، کیوں گئے تھے وہاں میدان کرب و بلا میں، یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ وہ کہتے ہیں وہ صحابی کا بیٹا ہے، یزید کے بارے کہتے ہیں صحابی کا بیٹا، اور وہ امیر المومنین تھا، اور نواسہ رسول کو کہتے ہیں باغی معاذ اللہ۔ وہ حضور کا فرمان سن لیں دل کے کانوں سے۔ امام طبرانی اور المعجم الاوسط کے اندر اور امام حیثمی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، جابر بن عبداللہ انصاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا یا ایھا الناس من ابغضنا اہل بیت حشرہ اللہ تعالی یوم القیامہ یہودیا، حضور نے فرمایا سنو لوگو، جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، گستاخی کی، اللہ اسے قیامت کے دن یہودی اٹھائے گا۔ حضور کا فرمان ہے، جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا، عداوت رکھی، گستاخی کی، اللہ اس کو قیامت کے دن یہودی اٹھائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرما رہے فقلت یا رسول اللہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، حضور اگرچہ وہ بندہ روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، پھر بھی یہودی ہوگا؟ فرمایا حضور نے نعم وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ نمازی بھی ہو، وہ تہجد گزار بھی ہو، روزے دار بھی ہو، اگر میری اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، میری اہل بیت کا دشمن ہے، بغض ہے، گستاخ ہے، اللہ اس کو قیامت کے دن یہودی اٹھائے گا۔ تو یہ جناب یزیدی، یہ کوفی، جن بدبختوں نے اہل بیت کے اوپر مظالم ڈھائے، کوئی ان کو امیر المومنین مانے اور نواسہ رسول کو باغی کہے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا اور اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ سنیے گا ذرا حضور کا بڑا پیارا ارشاد گرامی، امام حاکم المستدرک کے اندر اور امام ابن حبان اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل بیت احد الا ادخلہ النار او کما قال، حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جس نے بھی بغض رکھا اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یہ سنو حضور کا فرمان، آپ نے قسم کھائی ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس نے بھی ہم اہل بیت سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، گستاخی کی،
اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اب بھی کوئی کہے یزید کو کہ وہ جنتی ہے کیونکہ صحابی کا بیٹا ہے، وہ بدبخت حضور کا یہ فرمان کیوں نہیں پڑھتا کہ جنہوں نے نواز رسول اور خان باد اہل بیت کے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈھائے، ہم کیسے مانیں کہ وہ جنتی ہیں؟ حضرت محترم، باتیں بڑی ہیں، ہمارا وقت ہو گیا، کیا آپ کو سناؤں اور کیا چھوڑوں؟ بڑی ایمان افروز یہ حضور کا ارشاد ہے، حدیث پاک ہے یہ، سبحان اللہ۔ ذرا جناب سنیے گا اہل بیت اور سیدہ کائنات کی شان کیا ہے، سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام حاکم المستدرک کے اندر بیان فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ، ابو ہریرہ، مولا علی شیر خدا، تینوں سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ فرماتے ہیں اذا کان، اور یہ حضور کا ارشاد بھی ہے، اذا کان یوم القیامہ نادى مناد من وراء الحجب، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو ایک منادی کرنے والا وہ اعلان کرے گا پردے کے پیچھے سے، یا اہل جمع، اے اہل محشر، یا اہل جنہ غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکا لو یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر جائے۔ تو کہا جائے گا اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ حضور کی سواری پردے میں گزر جائے۔ اور دوسرا سنیے گا، بڑی پیاری حدیث پاک، حضرت ابو ایوب انصاری حدیث کے راوی ہیں اور کنز الامال کے اندر یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب سیدہ خاتون جنت کی سواری قیامت کے دن نکلے گی، گزرے گی، اذا کان یوم القیامہ نادى مناد من بطنان العرش، فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور حضور کے صاحبزادی کی سواری ظاہر ہوگی تو عرش الہی کے نیچے سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا اہل الجمع، اے اہل محشر، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بھی جھکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد علیہ الصلوۃ والسلام علی الصراط، یہاں تک کہ حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری پل صراط سے گزر جائے اور آپ اس شان سے گزریں گی، فتمر مع 70,000 جاریہ من الحور العین کمر البرق، حدیث بتاتی ہے سیدہ کائنات اس شان و شوکت سے گزریں گی، آپ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کی تیزی کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گی، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں۔ اور یہ تو حدیث ایک ہے، دوسری سیدنا علی بن ابی طالب نے اسی حدیث کو بیان کیا اور اس کے اندر یہ ہے، فرماتے ہیں فَتُزَفُّ إِلَى الْجَنَّةِ كَالْعُرُوسِ، حضور کی صاحبزادی جنت میں دلہن کی طرح خوبصورت ہو کے جائیں گی، حَوْلَهَا 70,000 جاریہ، اور آپ کے چاروں طرف 70,000 حوریں ہوں گی۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، ابن عساکر میں یہ حدیث ہے، مولا علی شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا میں براق پر سوار ہوں گا، جو دنیا میں میری سواری تھی اس پر میری بیٹی فاطمہ سوار ہوگی۔ حضرت محترم، بس باتیں بڑی ہیں، بس آخری حضور کا ارشاد بڑا پیارا سن لیجئے، امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس حدیث کو بیان کیا، مولا علی شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا ان اول من يدخل جنت آنا فاطمہ والحسن والحسین، مولا علی شیر خدا نے روایت کی، فرماتے حضور نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، اس سے مراد مولا علی، میں فاطمہ حسن حسین، یہ حضور نے مولا علی شیر خدا کو خوشخبری سنا دی کہ گویا علی تم، میری بیٹی فاطمہ حسن حسین، سب سے پہلے تم چاروں جنت میں جاؤ گے۔ اور دوسری جو حدیث اس میں یہ آیا ہے، حضرت علی بن ابی طالب نے حضور سے شکایت کی، حضور بعض لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اما تردان تکون رابع اربع، علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم 4 میں سے چوتھے ہو، تم 4 میں سے چوتھے ہو؟
پھر آپ نے فرمایا اول من يدخل جنہ آنا وانت والحسن والحسین، سنو علی، سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، تم جاؤ گے، حسن و حسین جائیں گے، یعنی چاروں کے بارے حضور نے فرمایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَزْوَاجُنَا عَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا، علی ہماری بیویاں ہمارے دائیں بائیں وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر فرمایا وَذُرِّيَّاتُنَا خَلْفَ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری اولاد ہماری بیویوں کے پیچھے پیچھے ہمارے ساتھ وہ بھی جنت میں چلی جائے گی۔ اور اگلا جملہ حضور کا بڑا ایمان افروز ہے، وَشِيَّتُنَا مِنْ وَرَائِنَا، ہم سے محبت کرنے والے ان سے پیچھے وہ سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب حضور نے ہمیں یہ پیشین گوئی کی علی میں جنت میں جائیں گا، سب سے پہلے جاؤں گا، تم جاؤ گے، فاطمہ حسن اور حسین جائیں گے، تو مولا علی شیر خدا نے کہا کہ میں نے پوچھا حضور فمحبونا، جو آپ کی امت ہم سے محبت کرے گی ان کے بارے بھی بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا من ورائکم، قیامت تک جو میری امت تم سے اور میری اہل بیت سے جو بھی محبت کریں گے وہ سارے تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ذات محترم باتیں بڑی ہیں لیکن ہمارا وقت ہو گیا۔ شارٹ کٹ یہی ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، ان کا ادب و احترام کرنے والا ہوگا، ان کی نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا۔ جو اہل بیت کے دشمن ہیں، بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، وہ جنت کی ہوا بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت کی محبت، ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی 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 اللہ